بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل M2M اردو، پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ جو خان صاحب ہیں پٹیالہ جیل کے قیدی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ ظاہر ان کا ٹویٹر ہینڈلر تو ان کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، جیل میں تو اجازت بھی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے ایک پیغام اپنی بہنوں کے ذریعے اور اپنے وکلا کے ذریعے دیا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا، اور وہ جو ٹویٹ ہے، وہ جو ایک بیان ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کا بیان ہے۔ ویسے بھی یہ جوا کھیلتے رہے نا جی، کرکٹ میں تو ان کے اوپر کافی الزامات لگے ہیں، سیاست میں بھی جوا کھیل کر ہی آئے، سیاسی جوا کھیلا، اور وہ سیاسی جوا کھیلنا کس کے سر پہ؟ فوج کے سر پہ، فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر حکومت میں آئے، فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر حکومت کرتے رہے، اور یہ پھر فوج کو ہی پڑ گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے، 9 مئی کروا دیا، پھر میر جعفر کسی کو بنا دیا، کسی کو میر صادق بنا دیا، کسی کو ڈٹی ہیری، کسی کو کچھ الزامات، اپنی اکڑ، اپنا تکبر، اپنی انا کہ بت ایسے کھڑے کیے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں اور میرے علاوہ سب غلط ہے، یہ تک کہتے رہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ پھر جھوٹ پر جھوٹ، یو ٹرن پہ یو ٹرن، وہ تو ان کا ایک رہا سلسلہ، اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا یو ٹرن لینے میں، جھوٹ بولنے میں۔ جب ان کی عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ہٹائی گئی، اس وقت نعرے مارتے تھے کہ لندن پلان ہے، وہ نواز شریف باہر بیٹھا، اس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ اب جب وہ واپس آ گیا تو اس کو اب کہہ دیا جی مجھے نکالنا اور نواز شریف کو لانا ہے، لندن ایگریمنٹ ہے، اب اس کو ایگریمنٹ کا نام دے دیا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ کیا، نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی، اور نواز شریف جو ہے وہ آ گیا۔ مطلب یہی ہے کہ لندن پلان ہو یا لندن ایگریمنٹ ہو، جو بھی نیا نام دے دیں، یعنی کہ ہاتھی جو ہے وہ مرا ہوا نہیں ہے، اکڑا ہوا ہے، یہ والا حساب ہے ان کا۔ پھر پوری سیاست جو انہوں نے کی ہے 1996 سے لے کر اب تک، ساری الزامات، جھوٹے الزامات، پھر فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر، جس طرح میں نے پہلے کہا، اپنا کوئی بیانیہ نہیں، سوائے جھوٹ بولنے کی، سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتے، جھوٹ بول کر، مسالہ لگا کر، اور کسی بات کا پردہ وہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے ان سے کوئی بات کی نا کسی شخص کے بارے میں، تو اس شخص کو فون کر کے بتا دیں گے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو سائفر ہوا، اسی وجہ سے انہوں نے سازش کی کہ سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، انہوں نے اس کو اوپن کیا، پیٹ میں بات نہیں رکھ سکے، حالانکہ اس سائفر کی جو کہانی ہے وہ ساری سامنے آ چکی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے یہ کہتے رہے کہ نواز شریف نہیں آئے گا، پھر اب وہ آ گیا، اس نے جلسہ کر دیا، کامیاب شو کر دیا، اس کے اوپر باتیں کرنی شروع کر دی گئی۔ پھر پہلے کہتا تھا میری پارٹی بڑی وفادار ہے، بڑی قابل ہے، قابل لوگ ہیں، ملک چلا لیں گے، سنبھال لیں گے، کیا نکالا؟ معیشت کا جو بیڑا غرق کیا وہ آپ کے سامنے ابھی تک پاکستان کے عوام اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ سارے قابل اور وفادار چھوڑ گئے، جو 2-4 بچے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کھسکائے ہوئے لوگ ہیں، جو اس پارٹی میں گھسائے گئے تھے، چلے ہوئے کارتوس، ایسے کارتوسوں سے جیت سکیں گے؟ پارٹی کا برا حال ہے، اسی وجہ سے تو معافیا مانگ رہا ہے، خود تو نہیں کہتا نا، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے گھر کے عورتوں سے کہہ رہا ہے۔ صدر عارف علوی کو دیکھا، متعدد بار منت ترلے کر چکا ہے، لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا 9 مئی کی بغاوت اور ریاست پر حملہ ناقابل معافی، نو مرسی، سیدھا جواب۔ پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس چاٹنے شروع کر دی، وہاں وفد بھیج دیا، اب پیپلز پارٹی کے پاس بھیجنے کو تیار ہے۔ مولانا صاحب نے بھی بس ہم سنس کے اور نماز اپنی ابتدا میں ادا کروانے کے بعد واپس بھیج دیا، انہوں نے کہا اچھا چلے آنے والا وقت ہوگا تو پھر دیکھیں گے آپ کے ساتھ مل کر کتنا خیبر پختونخوا کی حد تک چل سکتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے پاس وفد بھیجا جا رہا ہے، لیکن وہ تو برے پھنسے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کو تو سندھ میں جو پیپلز اپنا اقتدار ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آگے وہ سندھ ان کو نہیں ملے گا۔ یہ تو پہلے مردہ گھوڑے ہیں پی ٹی آئی والے اور عمران خان اینڈ کمپنی، تو یہ تو نہیں ریس میں نہیں آ سکتے، نہ ریس جیت سکتے ہیں۔
تو زرداری کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ تو بیچارے اپنے منتر کر رہے ہیں، ادھر اسلام آباد میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے، بلاول اپنی جگہ پہ لگا ہوا، زرداری اپنی جگہ پہ لگا ہوا کہ ہمیں کوئی تھوڑا سا ریلیف مل جائے، کوئی ہمیں کوئی بخشش مل جائے، کوئی جناب کوئی ہمارے ہاتھ پہ کوئی آ جائے۔ دوسری بات یہ تکبر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیازی کو تکبر اور اس کی میں ہی لے کر ڈوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ تکبر کس کی ذات کو زیب دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اس کی شان ہے، کیونکہ دنیا اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، مالک و کائنات وہ ہے، انسان تو اس کا پیدا کیا ہوا نا، تو وہ تکبر اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند نہیں۔ اب ایک اور اس کو جھٹکا لگنے والا ہے جو بھی آپ کو بتا دوں، وہ ہے بشریٰ بی بی۔ تھوڑا انتظار کریں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو وہ مال اکٹھا کرنے لگی نا، جو اس نے کمایا اس کو کہاں چھپانا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کس کے ذریعے بھیج رہی ہے، تو وہ تو دولت سمیٹ رہی نا۔ بنی ڈالا کا 8-9-10 کنال کا ایک پورشن اس نے اپنے نام کروایا ہوا ہے، زمان پار کا نام گھر اس کے نام ہے، وہ تو دولت سمیٹنے میں لگی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ بھی اس کو شدید جھٹکا دے گی۔ تیاریاں ہو رہی ہیں، دیکھ لیجئے گا چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، یہ بہت بڑی صورتحال ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں لگ پتہ جائے گا۔ تو جو اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں جھکوں گا نہیں، میں بکوں گا نہیں، میں مقابلہ کروں گا، الیکشن لڑیں گے، تیار ہو جائے سب، اور دوسری طرف مافیاں تلافیاں، یو ٹرن، جھوٹ، یہ سیاست ہے۔ اس کو لوگ اب پسند نہیں کرتے، لوگ اب اس کے لیے نکلتے بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھ لیں اتنے 7-8 ماہ سے جیل میں ہے، نہیں کوئی نہیں نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کسی وجہ سے نہیں، وہ اپنے روزگار کمائے ان کے لیے سب کو پہ آتے رہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور اس نے سب کچھ کیوں کیا، اس وجہ سے اس کے لیے کوئی باہر نہیں آئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔